فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین، امامنا و امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والوجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغائبۃ الالہیہ، ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یہتک الستر، یا عظیم العفو یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرت واسع الذین برحمت، یا صاحب کل نجوى، یا منتہا کل شکوہ، یا کریم الصفح، یا عظیم المن، یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، نار صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ عزیزان محترم، فرش عزا پر بیٹھ کے عرش معلیٰ تک پہنچنے والے تمام سامعین کی خدمت میں لکھنؤ کی سرزمین سے نازف شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول کیجیے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب سامعین اتنی محنت سے اور اتنی کثرت ہے ماشاءاللہ آج کل محرم میں مجلسوں کی، پھر بھی آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے تمام مایہ ناز ذاکر اور ذاکراؤں کو سماعت فرماتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ درس گاہ ہے، یہ ایسی اوپن یونیورسٹی ہے کہ جہاں سے ایسا علم حاصل ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی کسی اور یونیورسٹی سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک شکر ان کا بھی کرنا چاہوں گی میں، جو امام عصر اوپن یونیورسٹی ہے، ان کی ذاکرہ رضوی صاحبہ، وہ بھی کتنی محنت و شد و مت سے
یہ سارے پروگرام کو ماشاءاللہ کرتی ہیں بھی ہیں اور کرواتی بھی ہیں. اور عباس میاں جو بیگ سے دیکھیے کوئی بھی پروگرام آپ تک پہنچنے کے لیے بہت لوگوں کا کام ہوتا ہے. ابھی انشاءاللہ دعوت نعمت میں گنجائش ہوئی موقع ہوا تو میں بات کروں گی کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے وہ آقا حسین کی نظروں میں رہتا ہی رہتا ہے اور ثواب کا حقدار رہتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو، محرم سے ریلیٹڈ، ایمان سے ریلیٹڈ جو بھی ہے انسان. تو اور وفا عباس صاحب، جو وفا عباس بھائی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی محنت کرتے ہیں وہ SNN چینل پر ماشاءاللہ سے. اور ان سب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جو اتنی دور دور سے اور پوری دنیا سے ہم لوگ بھی جڑ پاتے ہیں. اور حسینی تو ایک اپنا ایک ریلیشن ہوتا ہی ہے، دنیا کے کسی کونے میں رہ رہا ہو وہ حسینی کا ایک ریلیشن ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ بلڈ ریلیشن بھی کہہ سکتے ہیں نا. تو لیکن یہ سارے چینل خالی یہ دو نام نہیں میں لے رہی ہوں، بلکہ جو بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے میری دل سے دعائیں ہیں. ان دو لوگوں کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں اور یہ لوگ یہ مجلس آپ تک پہنچائیں گے تو ان کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا. آج ہم لوگوں کو بات یہ کرنا ہے کہ پروردگار عالم آپ کے اندر کی رمق کو دیکھتا ہے، آپ کے اندر کی چمک کو دیکھتا ہے، آپ کے وجود کو دیکھتا ہے، آپ کو نہیں، آپ کی روحانیت کو، آپ کی شخصیت کو دیکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ نور کی طرف لے جاتا ہے اگر ذرا سا بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی. اور ادھر طاغوت یعنی کہ شیطان بھی لگا رہتا ہے، وہ اپنا ولی تیار کیے رہتا ہے. ذرا سا بھی انسان کمزور ہوا اور بس گیا، ذرا سا بھی کمزور ہوا وہ اپنے مشن پر شیطان لگائے رہتا ہے، پوری اس کی بھی ٹیم ہوتی ہے. تو یہ جو میں نے آیت لی ہے، ہم سے زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ قرآن مجید کا جو سب سے بڑا سورہ ہے، جو دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کی یہ بیش قیمتی آیت ہے. یہ بچہ جانتا ہے کہ اس کی کتنی قیمتی یہ آیت ہے. یہ آیت الکرسی جو کہلاتی ہے، تمام عمل اور اعمال میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کی پڑھنے کی تاکید و تنبیہ کی جاتی ہے. اور بھی اس کے تمام فائدے ہیں، انشاءاللہ میں ابھی بتاؤں گی آپ کو. اور اسی لیے بچپن سے ہی بچوں کو آیت الکرسی ضرور یاد کرا دی جاتی ہے کہ بچے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس آیت الکرسی کو رکھا ہے تاکہ وہ حفاظت میں انسان رہ سکے. اگر ہندی میں کہوں تو سرکشا کوچ ہے یہ آیت الکرسی، بالکل حفاظت کا کام کرتی ہے. کہتے ہیں اگر اس کو سوتے وقت پڑھے تو پھر فالج کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. تمام جگہ آپ کو یہ بات ملے گی، لیکن مفاتی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر سوتے وقت پڑھی جائے تو فالج کا اثر نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہ وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت تاکید ہے، اس کی بھی تمام فضیلت ہے. نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، کہا گیا ہے، اور بڑی فضیلت ہے. یہاں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ جو صادقین ہیں، جو سچے ہیں، وہی نماز کے بعد اس کو ترک نہیں کریں گے، اس کو بھولیں گے نہیں، اور اپنے ساتھ اس کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں گے. تو آیت الکرسی کے بہت فائدے ہیں، لیکن جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ گھر سے جاتے وقت دیکھیے جب کوئی کہیں بھی جاتا ہے تو حساب، بچے اگر باہر ہوتے ہیں تو والدین گھر سے چاہے وہ 7 سمندر پار ہوں، پھر وہی بات نیت پر آپ کی روح تک اس کی رسائی ہے نا.
تو اگر بچوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی دور سے بھی حصار کر دیا جاتا ہے آیت الکرسی کا، تو وہ پروردگار عالم کی حفظ و امان میں شخص ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی گھر سے نکلے تو آیت الکرسی کا حصار کر کے نکلے، انشاءاللہ صدقہ تو سب دیتے ہی ہیں۔ تو دیکھیے یہ ماشاءاللہ محرم کی مجلسیں ہیں، کثرت سے مجلسیں ہیں، تو کوشش میں یہ کرتی ہوں کہ زیادہ بڑی نہیں پڑھوں، لیکن پھر یہ دعا بھی بیوی سے ہوتی ہے، بیوی جو چاہیے آپ پڑھوانا اس مجمع کے لیے، اس وقت، اس دن، اس تاریخ، وہ آپ مجھے توفیق دیجیے، کیونکہ پھر میرا وہ شعر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، پچھلے بہت شاید پروگرام میں پڑھ ہی دیتی ہوں کہ منبر سے پیمبر کے زباں کھول رہی ہوں اور جنبش وہی دیتے ہیں میرے دہان قفس کو، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں بول رہی ہوں۔ کسی کی حیثیت نہیں ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے جو منبر سے اس کا تذکرہ کر سکے، صرف ان کا تذکرہ یہ ان کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر ہم یہ ضرور دعا کریں گے کہ پروردگار عالم تو اتنی توفیق دے، اتنی توفیق دے کہ ہم لوگ اچھی طرح سے اپنی ان ڈیوٹیز کو، اپنی ان ذمہ داری کو، جو بیوی کی کنیز ہیں ہم لوگ، تو اس کو اچھی طرح سے ذمہ داری نبھا سکیں، چاہے وہ پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ سننے والے ہوں، چاہے کوئی بھی ان کا سے تعلق رکھتا ہے، جیسی آپ توفیق چاہتے ہیں وہ آپ دیجیے گا تو ہم لوگوں کو توفیق حاصل ہوگی۔ ورنہ تو ہم لوگ کہہ دیا ہے نا کہ طاغوتی مشن بھی چل رہا ہے، وہ نیک کام جہاں کرنے چلو آگے آگے چلتا ہے، اتنا ڈسٹربنس کہ کچھ بھی ہو۔ ابھی جیسے کبھی کبھی مجلس آپ تک پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، کیا ہے سب کچھ چل رہا ہے، لائٹ کی پرابلم ہو گئی یا کسی اس طرح سے، تو حسینی جو ہے، جو آقا حسین علیہ السلام پر اعتقاد رکھا ہے، جو مولائی ہے، جو شیدائی ہے، جو اس کی طاقت کو جانتا ہے، وہ ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ جتنی مشکل پریشانیاں آتی ہیں ان کو ننگ تب آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، یہ اسلام ایک الہی مشن ہے، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ نبی، یہ آل نبی ایسے ہی نہیں آئے ہیں۔ ہم منبر سے برابر یہ چیزیں آپ لوگ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جو ایک الہی مشن ہے، پوری کائنات میں جس طرح سے انسانیت دم توڑ رہی ہے، اور وہ ساری دیواریں جن سے ٹکرا کے انسانیت لہو لہان ہو رہی ہے، اسلام ان ساری دیواروں کو گراتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مسلمان ہونا، مومن ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اور قلب نبی پر نازل ہوا ہے اور قلب نبی سے کردار آل محمد میں ڈھل گیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر ہم اس کی اہمیت سمجھیں گے، اگر ہم اسی لیے میں کہتی ہوں، اگر میں اللہ کو مانتی ہوں تو اللہ کی بھی مانوں، ہے نا، اگر میں نبی کو مانتی ہوں تو ان کی بھی مانوں، اگر میں علی کی مانتی ہوں تو ان کی بھی مانوں۔ ہماری سوچ، ہماری فکر اور جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمارا مزاج ہے، جو ہم چاہتے ہیں، اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے مرضی پروردگار عالم کا، مرضی پروردگار عالم کا نام ہے اسلام، اور ہم کو اس میں ڈھالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے،
یہ قرآن مجید جیسی کتاب جو نازل ہوئی ہے نا، وہ پتہ ہے آپ کو، وہ اس لیے نہیں نازل ہوئی ہے کہ بس رکھی رہے، چوم لی جا، ٹھیک ہے، اس کو چھونا ثواب، پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، لیکن زیادہ تر تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ اس کو سمجھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ ترجمہ، جب تک ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم سے کہا کیا ہے، اور پھر پڑھنا کس سے ہے، سمجھنا کس سے ہے۔ ہوتا ہے نا، جس نے کتاب لکھی ہوتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا سبجیکٹ ہے اور اس میں سے ہم کو کیا میسج دینا ہے، کیا میسج دینا ہے۔ یہ کتاب الہی ہے، کتاب الہی ہے، اور وہ قلب نبی پر نازل ہوئی تو نبی سے کو پڑھا کے بھیجا، نبی کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا، انہی سے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت کیا بات کہہ رہی ہے، ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پروردگار عالم ہم سے نہیں آئے گا بتانے۔ کبھی کسی نمازی کے مصلی پر آپ نے دیکھا کہ پرچہ لکھا رکھا ہو، اے نمازی میں تجھ سے راضی؟ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ وہی بتائیں گے کہ انسان کیا کر رہا ہے جب ہم ان سے پڑھیں گے، سیکھیں گے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر۔ تو کہنا مجھے یہ ہے، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار کیا ہے ان مجلسوں میں، وہ یہ کہ ہم کو الرٹ رہنا ہے، ہم کو تیار رہنا ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سے کیا کہا ہے۔ دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ جو ہے جب ظلم کی طرف سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طاغوت کا بھی ذکر ہوا ہے، شیطان بھی وہ نور سے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے۔ بتاؤں میں آپ کو، آپ دیکھیے چور کو کبھی لائٹ اچھی نہیں لگتی نا۔ اگر لائٹ جل جائے گی، اگر روشنی ہو جائے گی تو اس کے تو سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے گا، ہے نا، سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے وہ نور کی طرف سے ظلمت کی طرف لے کے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان، اور یہ حدیث ہے، حدیث رسول ہے، اور یہ اقوال ائمہ طاہرین میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دیکھو جو آخری وقت آئے گا وہ بہت سخت وقت آئے گا۔ صبح کے وقت انسان با ایمان ہوگا اور شام کو بے ایمان ہو جائے گا۔ ایسا بھی وقت آئے گا، اتنا سخت ہوگا کہ انسان گھبرا جاتا ہے۔ جب گھبرا جاتا ہے، جب پریشان ہو جاتا ہے تو اپنے راہ خیر سے، جو صراط مستقیم پر ہم چل رہے ہیں نا، وہاں سے ڈگمگا جاتا ہے۔ اسی لیے میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ غذائے روح سے پر ہونا چاہیے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی حلال بات برداشت نہیں کرنے دیتا۔ حرام ایک لقمہ حرام جو ہے وہ پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں نا کہ کسی کو ستانا نہیں چاہیے، اگر کسی کو ستایا اور اس کی آنکھ سے آنسو گرا، پھر آپ ہوا کرے کتنے بھی نمازی، پھر آپ ہوا کرے کتنے بھی بڑے حاجی، کتنے بھی بڑے متقی، کتنے بھی بڑے پرہیزگار دیندار، کچھ بھی کرے، اور اگر کسی مظلوم کا آنسو نکل گیا تو آپ کی وجہ سے تو سارے اعمال ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ بچوں کو بتا دوں، ضبط مطلب ضبط کر لیا جاتے ہیں، ادھر جاتے ہی نہیں ہیں، اعمال ادھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو آقا حسین علیہ السلام کا خطبہ یاد ہوگا، آخری وقت میں انہوں نے کیا کہا تھا، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دیکھو گھر میں ڈسکس کیا کرو۔ مجلسیں بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بزرگوں کو سلام ہو، ہماری ماؤں کو، ہمارے والدین کو، جنہوں نے ایسے گھرانوں میں ایسی تربیتیں دی جو آج ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ ممبر پر یہ بات نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟
دیکھو پڑھاؤ لکھاؤ کتنا بھی ضروری ہے، انگلش میڈیم سے بھی پڑھانا ضروری ہے، بڑی بڑی کتابیں اور بہت بڑے بڑے رتبے عہدے ہوں، یہ ناز کی ممبر سے دعا ہے، لیکن للہ کوشش کریے کہ ہم جو دنیا میں رہیں اور دنیا ہمارے اندر نہ داخل ہونے پائے۔ پڑھائی لکھائی دنیا میں دنیا داری کی ضرور کریے، لیکن اپنے دین اور اسلام کو نہیں بھولنا ہے، وہ چیز کے لیے وقت ضرور نکالنا ہے۔ عزیزان محترم، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں بار بار کہہ رہی ہوں، آپ لوگ پوری دنیا سے سنتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت بچوں پر ضرور ہم لوگوں کو فوکس کرنا ہے، بچوں پر ہم کو ضرور اہمیت بچوں کے لیے دینا ہے، کیونکہ کل قوم کا مستقبل ہے یہ۔ ہم آپ سب جانتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، کیسے ہوتا ہے، کیسے طہارت ہے، واش روم جانا ہے تو بایاں پیر لے کے جانا ہے اور کہاں پر دایاں پیر لے کے جانا ہے۔ میں کہتی ہوں نا کہ گھر کو ایسا ماحول بنا دیں، جیسے جو وضو کی دعائیں ہیں نا، تو جہاں پر وضو ہوتا ہے وہاں پر آج کل تو کتنا کچھ ہینڈ ورک بچوں کو اسکولوں میں کرایا جاتا ہے نا، تو وہ میرے بچے وہ لوگ کتنا یوز کر رہے ہیں میرے بچوں کو۔ میں نے کسی اور پروگرام میں بھی شاید یہ کہا تھا کہ دنیا ہمارے بچوں کو کتنا استعمال کر رہی ہے، کہ اگر جو ہے آپ لوگ تھوڑا سا خاموشی سے سنیے گا تو اچھا رہے گا، تو دنیا ہمارے بچوں کو کیسا استعمال کر رہی ہے۔ ایک اسکول ہے تو اسکول کے بستے پر بھی ان کا ہی لوگو لگا ہے، ان کی ہی چیز لگی ہے، وہاں سے کپ مل گیا، وہاں سے پینسل باکس مل گیا، کچھ بھی ہے، ہر چیز پر ان کی بات، کیسے کیسے کارٹون کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ دیکھیے اس میں ہی سوتے میں وہی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچئے ذرا ایک لمحے کو رک کے، کیا یہ تربیت ہم اپنے بچوں کو اپنے اسلامک طرز عمل پر نہیں کرا سکتے؟ وہ میرے بچوں کو یوز کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا جب بچے اٹھے تو ہمارے پاس کچھ ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسی بڑی آیت، کوئی ایسی چیز کہ بچے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرو، اس کو اہل بیت علیہ السلام کو سلام کرو، کوئی چیز دینی اسلامک سامنے ہونا چاہیے۔ ایک آیت اگر تھوڑے بڑے بچے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت بتا دی، کام کچھ بھی کر رہے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، کام کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن یاد کرتے رہیں بچے، کچھ نہ کچھ تو ایک دن یاد ہی ہو جائے گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا رجب کے، شعبان کے، رمضان کے روز میرے ویڈیوز آتے ہیں، اور سب جب پورے روز کے جو میں اعمال بتاتی ہوں، کوئی نیا سورہ آیا جو 2-1 سورہ نماز میں روز کے ہیں، تو جو جاننے والے ہیں جن کے پاس نمبر ہے، ناز بازی یہ سورہ کہاں ملے گا، کس نمبر کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ہم لوگ چھوئیں گے نہیں قرآن مجید کو، اس کو دلچسپی سے، اس سے عشق نہیں کریں گے، ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے، تو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، اور آیت الکرسی جس کا میں نے آغاز ہی کیا ہے، جس سے ان چیزوں کو بچوں کو ضرور یاد کراتے رہیے، اور سورے ان کو بتائیے کہ یہ اگر انرجیٹک ہونا ہے، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اگر زندگی میں سکسیس ہونا ہے، اسکول کالج میں ٹاپ ہونا ہے، تو بھی مسلح ہی ہے چارجر، یہ قرآن مجید ہی ہے چارجر۔ مسلح سے دور رہ کے، قرآن مجید سے دور رہ کے ہم کچھ پا نہیں سکتے، اگر پا بھی لیا تو بتا دوں ایک راز کی بات، وہ ادھر ہی رہ جائے گا، ادھر نہیں جانے والا۔ لیکن اگر قرآن اور مسلح کے ساتھ ہم نے علم حاصل کیا تو اس میں برکت ہوتی ہے، وہ میری قبر کے ساتھ بھی جائے گا، اور پروردگار عالم کا رحم و کرم ہمیشہ ہم پر بنا رہے گا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں بہت قیمتی وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہوں گی،
بچوں کے لیے ایک آدھ واقعہ بتا دوں تو ان کے ذہن نشیں ہو جاتا ہے، ان کو ذہن نشیں ہو جاتا ہے۔ دیکھیے طاغوتی مشن یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے جید لوگوں کو، یہ نہیں ہے کہ ہم تو عمر میں بڑے ہیں یا علم میں بڑے ہیں یا ہمارا بڑا عہدہ بڑا ہے یا ہمیں شیطان نہیں بہکا سکتا، ہرگز نہیں۔ شیطان بہت بڑا والا شیطان ہے، الحمدللہ جو حج کو گئے وہ جانتے ہوں گے، بڑا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بیچ کا بھی ہے۔ 3 شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے نا، تو بڑا والا بھی شیطان ہے تو وہ بڑوں کو بھی آرام سے بہکا پاتا ہے۔ ہم کو الرٹ رہنا ہے، ہم کو راضی رہنا ہے، ہم کو تیار رہنا ہے کہ ہم نے، اور ہاں ایک بات اور، کوشش کریے کہ ہر وقت باوضو رہیے، باوضو رہیے۔ اس کے لیے تو میں نے کتنا پڑھا ہے باوضو رہنے پر، کہ جب ہم باوضو رہتے ہیں نا تو جو ظلم کی طرف سے نور کی طرف آتے ہی جاتے ہیں۔ نور یعنی کہ روشنی، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد و محمد و عجل فرجہم، وہ چراغ ہیں، ایسا چراغ کہ جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے، ایسا چراغ جو جس چراغ سے دوسرا چراغ جلتا رہتا ہے، اور جلتے جلتے 12 تک پہنچ گیا ہے۔ ہم لوگ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں نا ماشاءاللہ، اللہم صلی اللہ محمد و محمد، لیکن اس کی چمک، اس کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے انسان کو بس ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھامے رہنا ہے، اور قرآن مجید پتہ ہے روز محشر یہ کتاب اللہ سے شکایت کرے گی، پروردگار عالم میں تو الماری میں رکھی رہی، طاق پر رکھی رہی، اس نے میری قدر نہیں کی۔ مصلی بھی شکایت کرے گا، مسجد بھی شکایت کرے گی، امام بارگاہیں بھی شکایت کریں گی۔ کیوں؟ اگر ہم قرآن مجید کو چھو بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، امام باڑوں میں جا کے مجلسیں کر رہے ہیں، بتاؤں میں، اور ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کچھ ہمارے اندر برائیاں کم نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے اندر جو خباثتیں ہیں، جو نفس کی کمی ہے، وہ اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ یقین جانیے ادھر نہیں جاتی۔ آپ کو بتاؤں میں ایک واقعہ، مفاتح الجنان جو شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں ہر گھر میں چند کتابیں جو ہیں، نہج البلاغہ ہے، مفاتح الجنان ہے، جیسے صحیفہ سجادیہ، یہ سب کتابیں ہر ایک کے گھر میں ہونا چاہیے، اور پلیز ایسی جگہ رکھا ہو کہ اگر 10 منٹ کا بھی ٹائم ہے، باوضو تو سب رہتے ہی ہے نا ماشاءاللہ، 10 منٹ کا بھی ٹائم ہے تو کتاب کھولے، اللہ کچھ نہ کچھ رحمت سے نواز دے گا۔ تو مفاتح الجنان میں موجود ہے کہ ایک شخص بہت عابد تھا، بس ایک واقعہ اور پھر ربط مصائب، آپ کی زحمت تمام۔ تو ایک شخص بہت عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت عبادتیں کرتا تھا، اور اس نے کہلوایا کہ پروردگار عالم تو مجھے بتا دے، تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ہم اپنی عبادتوں میں اور کثرت پیدا کریں، اور خدا نہ کرے اگر تو راضی نہیں ہے تو پھر پروردگار عالم ہم توبہ کریں۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا، یہ ناز کی بات نہیں ہے، یہ ناز کے جملے نہیں ہیں، یہ ناز کا پیغام نہیں ہے، مفاتح الجنان سے میں حوالہ دے رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، اس میں فرمایا پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا کہ ہوگے تم عابد، ادھر تو کچھ نہیں آیا، غضب خدا کا۔ آپ سوچئے ذرا، غور کریے، فکر کریے کہ ایک انسان پوری زندگی عبادت میں تو لگا رہا ہے، اور ایک نماز بھی ادھر نہ پہنچے، نہ جانے کتنے حج کر ڈالے، ایک حج بھی ادھر نہ پہنچے، نہ جانے کتنے خمس، زکوٰۃ، خیرات، مسجدیں بنوانا وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا پروردگار عالم یہ بھی تو بتا دے کہ کیوں ادھر نہیں آیا۔ ندائے قدرت آئی کہ اس لیے نہیں آیا کہ جب تم نیک کام کرتے تھے، جب بھی تم نیک کام کرتے تھے
تمہارے دل میں یہ آرزو رہتی تھی، یہ تمنا رہتی تھی، یہ چاہت رہتی تھی کہ لوگ واہ واہ کریں، میری تعریف کریں، ہم نے مسجد بنوائی، ہم نے امام باڑہ بنوایا، ہم اتنی عبادت، ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم اتنے خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی تم نے کیا وہ تم نے تعریف کے لیے کیا۔ تو ادھر تمہارا کچھ بھی نہیں آیا۔ اگر نہیں آیا ہے ادھر کچھ بھی تو تم سمجھ لو قبول ہی نہیں ہے۔ تو پہلا میسج تو اسلام کا یہ کہ آپ راہ خیر پر چلیے، ان سب چیزوں کو جو ہادی، جو رہبر، جو پیغمبر پروردگار عالم نے بنا کے بھیجے ہیں ان کی مانیے، اپنی نہیں چلائیے۔ اگر دیکھیں کہا ہے نا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی آپ کو نہیں مسلمان کیا جا رہا ہے، زبردستی آپ کو نہیں بلایا جا رہا ہے۔ آپ اگر مسلمان نہیں ہیں جائیے، جو دل چاہے کریے، آپ سے اللہ کہتا ہم سے کوئی مطلب نہیں، جائیے جو دل چاہے کریے، کریے نہ کریے، ایک بار کریے، 1000 بار کریے، ایک بار بھی نہیں، کچھ مطلب نہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کے دائرے میں آ گئے پھر اس کی مانیے، پھر اس کی مانیے، تب تو آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں۔ کہا ادھر نہیں آئے، پھر یہ بہت روئے، بہت افسوس انہی نے کیا۔ تو پروردگار عالم کا حکم ہوا، حکم ربانی ہوا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتوں کو وہ تو ضائع ہو گئی، لیکن اب بھی سویرا ہے، اگر تم چاہتے ہو ادھر کو تمہاری عبادتیں آئیں تو تم ہمارے ساتھ ایک کہنا چاہیے اپنی لینگویج میں اگر کہیں کہ سودا کرو۔ کیا کہا پروردگار عالم نے کہا کہ تمہارے جسم میں جتنی رگیں ہیں اتنی رگوں کے برابر یہ پڑھو۔ وہ انشاءاللہ آپ جس کے پاس مفاد، اسی بہانے لوگ لے لیں گے نا، جن کے پاس مفادی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے تو اس کو ہدیہ کریے، لیجئے اور پڑھیے کہ اس میں یہ چیز اتنی بار آپ روز پڑھیے، جتنی جس میں رگیں ہیں، پروردگار عالم کا بنایا ہوا جس میں ایک ایک رگ رگ سے واقف ہے۔ ہم اندھیرے اجالے کیا کر رہے ہیں وہ جانتا ہے، ہم سوچ کیا رہے ہیں۔ اسی لیے ایمان مطلب اسلام جو ہے سوچ پر، فکر پر، ہر چیز پر نیت کیوں کری گئی؟ اس سے کیا مطلب؟ نیت کوئی ہم باندھ تھوڑی دیتے ہیں، یہاں کی رسی وہاں سے ٹچ تھوڑی نہ کر دیتے ہیں۔ نیت، اسلام نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کریے۔ جیسے ہی مصلی پر آئیے آپ کا کنیکشن اللہ سے ہوا، اب آپ کھڑے رہیے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن ہو گیا، نہیں، آپ کو نیت کرنا پڑے گی، آپ کو اسے بھی بتانا پڑے گا آپ کے من میں چل کیا رہا ہے، آپ کے دل میں چل کیا رہا ہے۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، کیا آپ 2 رکعت پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر آپ ظہر کی پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، 4 رکعت پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، یا مغرب یا عشاء وغیرہ وغیرہ، ہے نا، نیت کرنا پڑے گی۔ ہاں عزیزان محترم بہت شکر گزار ہے پروردگار عالم جو یہ بانی مجلس ہے، ان سب کے لیے میری دعائیں ہیں، اور جو بھی سامعین ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ مولا ان کی دعاؤں کو قبول، جو بھی جائز حاجتیں ان کو قبول کرے۔ مولا جو حج کو نہیں جا پائے ہیں ان کو حج پر بلائیے، مولا زیارت کو بلائیے۔ اے مولا ہر ایک کے سینے میں ایک امام باڑہ ہے، اے مولا ہر ایک کے سینے میں امام باڑہ ہے۔ محرم آتے ہی سینہ زور زور سے دھڑکتا ہے اور کربلا یاد آتی ہے۔ مولا ہم لوگوں کو توفیق دیجئے کہ آخری سانس تک ایک بھی نماز قضا نہ ہو، اور نماز بھی ایسی نماز جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی نماز پڑھیں۔ اے مولا آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم لوگ دیکھیے ذرا اپنا تجزیہ تو کریں کہ ہم کیا ہیں۔ ہم اپنے کو مولائی کہہ رہے ہیں، ہم اپنے کو شہدائی کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اپنا تجزیہ کریں تو ہم لوگ ہیں کہاں پر؟ نماز آپ دیکھیے، وہ نماز وہ بہن
شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ جیسی بہن جس سے آقا حسین علیہ السلام وقت رخصت کہہ رہے ہیں، اے بہن نماز شب میں مجھے نہیں ترک کرنا، مجھے نہیں بھولنا، مجھے فراموش نہیں کرنا، مجھے یاد کرنا۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم 5 وقت کی بھی صحیح وقت سے اول وقت پڑھ پا رہے ہیں۔ نماز شب تو دور کی بات ہے، نماز ایسی نماز کہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ نے، اگر میں یہاں سے کہوں کہ نماز بھی ایسی نماز کہ مولا علی نے کیسی نماز پڑھی کہ 19 رمضان کو مصلی پر سر پر ضربت لگائی گئی، مصلی کو لال کر دیا گیا اور سر سجدے میں تھا، تب کیا کہا؟ فزت برب کعبہ، اے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام کو دیکھیے، وارے مولا اور وارے آپ کی گھر کے گھرانے کی تربیت کہ آقا حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی، مصلی خون میں تر تھا، اور خون بھی کیسا؟ جو والد کا خون ہو، پدر بزرگوار کا خون، انہی نے نماز کو انجام دیا۔ پھر اگر اور آگے بڑھیے تو آقا حسین علیہ السلام نے تو نماز کو معراج تک پہنچا دیا۔ کربلا میں جناب قاسم، جناب علی اکبر، مولا عباس علیہ السلام اور محمد علیہ السلام اور یہاں تک کہ ننھا مجاہد علی اصغر علیہ السلام کا خون جسم پر پورا لہو لہان تھا، اور پھر بھی جب نماز کا وقت آیا سر سجدے میں رکھ کے کہا سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ۔ آزاداران امام شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ، بہن جو آقا حسین علیہ السلام کی، انہوں نے تو آقا حسین کا سجدہ دیکھ کے تو شاید نماز بھی سوچ رہی تھی اب کون نمازی ہوگا، اب کون سجدہ کرے گا، لیکن شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ نے شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں کی جو راکھ تھی اس سے اپنے سر کا پردہ کیا، سر خاک کی چادر اوڑھ کے اور سجدہ کیا، کہا سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ۔ فریاد از غریبیوں بے یار یہ حسین، وزنا لائے دم بدم زار یہ حسین، اے فلک وہ ابتدا یہ انتہائے اہل بیت۔ بی بی قبول فرمائیے یہ چھوٹا سا نذرانہ، جو کمی غلطی رہ گئی اس کو معاف کریے۔ سارے سامعین جس نیت سے بیٹھے ہیں، جس طرح سے سماعت فرما رہے ہیں، ان کی بھی مشکلوں کو آسان کریے اور جائز حاجتوں کو پورا کریے، اور یہ جو چینلز ہیں ان کے چینل کے بانی کو سب کو بھی توفیق عطا فرمائیے کہ اس طرح کے راہ خیر پر کام کرتے رہے، ان کی مشکلیں بھی آسان ہوتی رہیں۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا۔ آپ بھی ناظر شریف بھی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔